اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے قبیلے کی سرداری حاصل کی تھی اور بیٹھتے ہی اعلان بھی کر دیا تھا کہ جس کسی نے میرے خلاف بغاوت کی اس کو موت کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس اعلان کے باوجود بھی ایک باغی پیدا ہو گیا، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا اکلوتا سگا بیٹا تھا۔ جب اس کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے اعلان سے پھر جاؤں گا۔ اگر ایسا ہے تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ سردار اپنی زبان سے کبھی پھرا نہیں کرتے، اس لیے تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو کہ کسی اور باغی کو ملنا چاہیے تھی، یعنی موت کی سزا۔ لیکن اس سزا سے پہلے دستور کے مطابق تم بھی اپنی آخری خواہش بیان کر سکتے ہو۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں اپنی بات جلاد کے کانوں میں کہنا چاہتا ہوں، اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ جلاد میری بات میرے مارے جانے کے بعد آپ لوگوں کو بتائے۔ ٹھیک ہے، تمہاری آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے جلاد تمہاری بات تمہارے مرنے کے بعد ہی ہمیں بتائے گا۔ یہ کہہ کر سردار نے جلاد کو اشارہ کیا تو وہ سردار کے بیٹے کے پاس چلا گیا، اور اس نے جوں ہی اس کے کان میں اپنی بات کرنا شروع کی، جلاد کا رنگ فقسا ہوتا چلا گیا۔ اپنی بات ختم کر کے نوجوان نے بے خوفی سے اپنے سردار باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اقتدار اور طاقت کے رسیا سردار نے جلاد کو اشارہ کیا اور اس نے پلک جھپکنے میں تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ پھر سردار نے جلاد سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ، اس نے کیا کہا تھا تمہارے کان میں؟ جلاد نے سردار کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا، سردار، آپ کے بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ میرا خاندان اس قوم پر برسوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا چلا آ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مستقبل میں بھی یہ کبھی سلسلہ جاری رہے۔ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی تاکہ وہ مجھے موت کی سزا دے دے، اور میں جو کہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس خاندان کی نسل ہی ختم ہو جائے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔